عام سادے سے لباس میں ایک ناتواں سا بوڑھا جس کی زندگی زہد و تقوی میں گزری تھی، جو جونکے پالتا اور ان سے فساد خون کے مریضوں کا علاج کرتا تھا، قدم قدم اوپر کوٹھے پہ چڑھ رہا تھا۔ نیچے لوگ کچھ تو عیدگاہ چلے گئے، کچھ اچھا برا کہیں سن کر ٹہل لیے، اور اکثریت وہیں ادھر ادھر ہو گئے کہ دیکھیے کوٹھائے طوائف سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ بوڑھا درویش اس طرح اس کی بیٹھک میں داخل ہوا جیسے بے کھٹک و جھجک اپنے حجرہ میں وارد ہوا ہو۔ طوائف زادی نے اپنے لگے بندھے پیشہ ورانہ انداز میں اداب و تسلیم سے ان کا سواگت کیا، بڑی دل ربائی اور عشوہ ترازی سے ایک مسند خاص پہ فروکش ہونے کے لیے مجرا بجا لائی، بائیں بازو پیچوان دھرایا، سامنے گلوریوں بھری تشتری، اپنے ہاتھ عطر پاشی کرتے ہوئے مزاج دریافت کیے۔ بزرگ ایک دھار بیٹھے ہوئے سب دھندے دیکھا کیے، وہی بشرے پہ پاکیزہ سی بشاشت، طبع میں تناؤ نہ کھچاؤ، جیسے یہ سب کچھ ان کا روزمرہ ہو۔ چھت والا جھولا پنکھا جھل رہا تھا، اس کے باوجود دو سجل سی نوچیاں مورچھل لیے دائیں بائیں استادہ ہو گئیں۔ آبنوسی تپائی لائی گئی، شراب کی صراحی اور پیالہ بھی۔ یہ سب اہتمام کے بعد ہلکی سی خاموشی طاری رہی۔ بابا جی نے لب کشائی کرتے ہوئے پوچھ لیا، آپ کو جی جان جی کیوں کہتے ہیں؟ متبسم سے کھنک اٹھی، وقت ہو گزرا، میرے ہاں عجیب سا ایک نوجوان آیا تھا، دو بھاری سے تھیلے اس کے ہمراہ تھے۔ یہاں پہنچتے ہی دونوں تھیلے میرے سپرد کرتے ہوئے کہنے لگا، جی جان جی، یہ دولت سے بھرے ہوئے ہیں، انہیں اپنے پاس رکھو، مجھے کچھ دیر یہاں آرام کرنا ہے۔ رقص و موسیقی، شراب، شباب، کباب، رباب، ہر چیز سے اسے پرچانا چاہا، مگر وہ کسی چیز کا طالب نہیں تھا۔ 3 پہر یہاں آرام کیا، اٹھا اور پھر چل دیا۔ جاتے سمے کہنے لگا، جی جان جی، یہ ساری دولت تمہاری ہے، صرف ایک شرط کہ تم جی جان جی اپنا تکیہ کلام بنا لو۔ بابا جی نے گرہ لگائی، پھر یہ کہ میں نے ہر بات کے آغاز و انجام پہ جی جان جی کہتی ہوں، اور اب یہی میری پہچان ہے، جی جان جی۔ مجھے تمہارا پیغام ملا، بارش کی دعا کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، لوگ نیچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مخلوق خدا کئی ہفتوں سے بے حال ہے، بھوک پیاس سے لوگ مر رہے ہیں، اچھے برے سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر کسی کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ تم نے کس بھرتے پہ بارش برسانے کا یہ پیغام دیا ہے؟ وہ مسکراتے اٹھلاتے ہوئے اٹھی، شراب کی صراحی تھامی اور جھروکے میں جا کھڑی ہوئی، آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جی جان جی، بارش اور شراب کا برسانا بہانا کچھ ایسا مشکل بھی تو نہیں۔ آپ میرے پاس یہاں جھروکے میں آئیں، آسمان اور زمین کی جانب دیکھیں۔ بابا جی ادھر پہنچے تو شراب کی صراحی ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، جی جان جی، لیجئے، جتنی چاہے بارش لے لیں۔ بابا جی صراحی کو دیکھیں تو کبھی جی جان جی کو، جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو دم سادھے کھڑے رہے۔ جی جان جی نے پھر دہرایا، شراب کو الٹا پڑھیں یا لنڈھا دیں تو بارش لے لیں۔ بابا جی کے چہرے پہ ایک کوند سی لہرائی، پھر جوں ہی صراحی کو ٹیڑھا کیا، آسمان سے گڑ گڑ کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ طرفت العین بادل گھر آئے۔ جی جان جی نے اپنی کومل سی سبز چوڑیوں بھری کلائی جھروکے سے باہر نکال کر جو لہرائی تو چوڑیوں کی چھن چھن میں میگھا کی رمجھم شروع ہو گئی۔ خلقت خدا جو نیچے اوپر کھڑی تھی خوشی سے ناچنے لگے، ہر سمت ٹھنڈی ہوا کے تریرے لہرانے لگے۔ مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو اور موسلادھار برستی بارش نے ایک سما باندھ دیا، جسے دیکھو بارش میں بھیگا ہوا ادھم مچا رہا ہے۔ بابا جی مارے حیرت ششدر سے کھڑے اس تلسماتی بارش کا نظارہ کر رہے ہیں، اور کبھی جی جان جی کی بارش میں بھیگتی ہوئی کلائی اور ہلتی ہوئی سبز چوڑیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جن کے حلقہ سے مینہ کی بوندیں نقرئی موتیوں کی مانند ٹپک رہی تھیں۔ ایک نگاہ چہرے پہ پڑی جدھر ایک مہتاب اترا ہوا تھا۔ جی جان جی، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، یہاں ظاہر فسق و فجور ہے، مگر بباطن نور علن نور ہے۔ مجھے لگا
اپنی عمر اس دشت کی سیاہی میں رائے گاں گئی، کچھ ہاتھ نہ آیا۔ تمہارے ہاں سراہی سے مے کے چند قطرے ٹپکتے ہیں تو آسمانوں پہ بادلوں کے بند منہ کھل جاتے ہیں، چوڑیاں کھنکھناتی ہو تو رمجھم می برسنے لگتا ہے۔ اب کچھ سمجھاؤ، یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی سی کہنے لگی، چھوڑیے، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، ذرا باہر کا نظارہ کیجیے، اللہ کی مخلوق کیسی خوش ہے، ان کے چہرے تازہ گلابوں کی مانند کھل اٹھے ہیں، پیاسی دھرتی خوب سیراب ہو رہی ہے۔ بابا جی نے نیچے دیکھا، ہر جانب پانی ہی پانی دکھائی دیا، چھاجوں برستی ہوئی بارش نے ہر سو آب زار کھلا دیے تھے۔ اب عیدگاہ کی جانب سے بھی ہجوم واپس پہنچ چکا تھا، وہ لوگ شاید وہاں پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ مقصد پورا ہو گیا۔ ایسے میں بھیگتا ہوا پنواڑی اوپر پہنچ آیا، پیغام لایا کہ نیچے لوگ بابا جی کا انتظار کر رہے ہیں، مگر بابا جی کو اب نیچے اترنے کا ہوش ہی کہاں رہا تھا، وہ تو اب چھجوں کے چوبارے چڑھ چکے تھے۔ منڈھے چڑھی ہوئی بیل، نک چڑھی رکھیل، کچی گھانی کا تیل، ان کے کھیل میل بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جیڑا مزہ چھجو دے چوبارے، او نہ بلخ نہ بخارے۔ جی جان جی بتا رہی تھی، سنہرے دنوں کی بات، جب جبین پہ مشتری براجمان تھا، پسینے میں امبا ہلدی کے ابٹن کی مہک سی رہتی تھی، گلے میں سرسوتی جی کا استھان تھا، شہرت و دولت کی باندیاں پاؤں پڑی رہتی تھیں۔ واقعہ ہے کہ میں اوٹی سے دور جنگلات میں ایک پکنک پارٹی میں شریک تھی۔ یہ سارا اہتمام وہاں کے ایک رئیس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی پہلی سالگرہ کی خوشی میں کیا تھا۔ اس پارٹی میں بڑے بڑے امیر کبیر لوگ اور غیر ملکی مہمان بھی شامل تھے۔ جنگل میں قدرے محفوظ حصوں میں مناسب فاصلوں پہ حسب مراتب خیمے، چھولداریاں، تمبو کناتے استادہ کر کے بڑی رونق پیدا کر دی گئی تھی۔ رقص و موسیقی کا بڑا خاص انتظام تھا، میں بھی اپنے طائفے کے ساتھ شامل تھی۔ یہ رئیس رقص و موسیقی کی اعلیٰ قدروں اور تہذیب و تکلف کے حوالے سے میرا قدردان تھا، چنانچہ اس نے بطور خاص میری خاطرداری کے لیے میرا پرآسائش اور آرائش خیمہ دوسرے خیموں سے ہٹ کر ایک ہموار جگہ پہ استادہ کروایا۔ یہاں دوسری جانب بڑی دل فریب وادی تھی، کئی ایک جھرنے اور آبشاریں نزدیک اور دور دکھائی دیتی۔ گلابی جاڑوں کا موسم تھا، قدر بلند یہ جگہ خاصی نمدار اور دھندلی سی تھی، کوئی بھی چیز واضح اور خشک دکھائی نہ دیتی تھی۔ دن بھر سیر و تفریح اور شکار کا شغل رہتا، رات رقص و سرور اور ناؤ نوش کی محفل گرم ہو جاتی۔ ایک شام کا ذکر کہ اچانک سردی بڑھ گئی اور دھند نے ایک دبیز چادر تان دی تھی، ساتھ ہی ژالہ باری شروع ہو گئی، اس سے سردی میں اضافہ ہو گیا۔ اب جو ہوا چلی تو خیمے پرندوں کے پروں کی مانند پھڑ پھڑانے لگے۔ میرا خیمہ اس پنڈال سے خاصے فاصلے پہ تھا۔ تیز ہوا، بارش، دھند اور لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہوئی سردی نے ہمیں اس جگہ سے نکلنے نہیں دیا۔ ہماری ایک مجبوری ہمارے آلات موسیقی تھے، جنہیں بارش اور ایسے تند و تلخ موسم کے اثرات سے بچانا ضروری تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح ہم انتظام کر کے اپنے خیمے میں پہنچے تو وہ صحیح سلامت تھا۔ میرے ساتھی سازندے اپنی اپنی چھولداریوں میں گھس گئے کہ سردی اور بھیگے لباس نے ان کا برا حال کر دیا ہوا تھا۔ میں بھی اپنی خوابگاہ والی چھولداری میں چلی آئی، جس کے پردے پرت دوہری تہہ والے کپڑے سے بنے ہوئے تھے۔ اسی نرم گرم اور آرام دہ بستر کے تصور سے میری ساری کلفت کافور ہو گئی، اور میں عجلت سے شب خوابی کا لباس تبدیل کر کے سونے کی غرض سے توشک اٹھا لیٹنے لگی تو مارے حیرت و خفگی میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک لمبوترے منہ والی کالی کتیا ماں اپنے 5-6 نوزائیدہ پلوں میرے بستر پہ آسودہ ہے، ان کے ہگموت سے بستر کا ناس مارا ہوا ہے۔ بدبو نے میرا دماغ صاف کر دیا تھا۔ میں توشک واپس انہی پہ پھینکتے پاؤں پٹکتے ہوئے باہر خیمے میں نکل آئی۔ میرے ذاتی ملازم سازندے جو بھیگے سردی سے لرزتے ابھی ابھی اپنے بستروں میں گھسے تھے، مجھے اس طرح سیخ پا پا کر بستروں سے باہر نکل آئے۔ جب ساری صورتحال کا انہیں پتہ چلا تو جھلائے ہوئے میرے ساتھ چھولداری میں پہنچے۔
کتیا اپنا لمبا سا چہرہ توشک سے باہر کیے ہمیں رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ملازموں نے آگے بڑھ کر کتیا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب وہ اس بستر سے باہر کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ ایک نے آگے بڑھ کر توشک کھینچ کر اتار پھینکی۔ لمبے جسم والی کالی کتیا بڑے ٹھسے سے یک پہلو نیم دراز تھی۔ نصف درجن نوزائیدہ ننھے ننھے پلے جن کی ابھی آنکھیں بھی نہیں کھلی تھیں چسر چسر دودھ پی رہے تھے۔ ہم 6-7 انسان اس سنگین موسم میں ان کے سروں پہ کھڑے نرم گرم محفوظ بستر سے بے دخل کرنے کی ترکیبیں کر رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس نیم جنگل میں یہ کتیا میرے بستر میں کیوں کر گھس آئی، جبکہ مہمانوں کے خیموں کی نگہداشت پہ نگہداروں کا عملہ موجود تھا۔ میرے ملازموں میں 2 آگے بڑھے تاکہ بستر کی چادر سمیت انہیں اٹھا کر کہیں ٹھکانے دے آئیں۔ اب اٹھانا چاہو تو معلوم ہوا کہ کتیا بری طرح کراہنے لگی ہے۔ غور سے دیکھا تو پورا بستر توشک کے نیچے کتیا کی زچگی والی علائش سے لتھڑا پڑا ہے۔ اب جو میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک پلہ جس کا آدھا دھڑ باہر اور آدھا کتیا کے پیٹ کے اندر تھا بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے۔ میری توجہ دینے پر کتیا بری طرح ہانپنے اور جسم اینٹھنے لگی تھی۔ مزید توجہ دینے پہ معلوم ہوا کہ ایک پلہ زچگی کی کسی پیچیدگی کی وجہ سے مر چکا ہے۔ زچہ ہر ممکن کوشش کے باوجود اس کے پورے جسم کو اپنے جسم سے خارج نہیں کر پا رہی۔ خدا جانے مجھے کیا ہوا۔ میں نے ایک ملازمہ کے علاوہ سب کو باہر کیا، پانی گرم کروایا، ملازمہ کی مدد سے کتیا کے جسم کو صاف کیا، مردہ پلے سے نجات دلوائی، گرم دودھ پلایا، بستر کی چادریں تبدیل کر کے کتیا اور پلوں کو اسی بستر پہ لٹایا اور خود تمام رات اس کی تیمارداری نگہداشت میں گزار دی۔ جی جان جی بتا رہی تھی اس واقعے کے بعد اس کی زندگی اور سوچ میں ایک عجیب سی تبدیلی واقع ہوئی۔ اس قماش میں رہنے کے باوجود وہ اللہ کی توفیق سے گناہوں سے بچی رہی۔ ظاہری اور باطنی عبادتیں وہ ہمیشہ پوشیدہ رکھتی۔ کتوں سے محبت اور ان کی خدمت کا یہ عالم کہ اس دن سے اس دن تک وہ ہر روز کتوں کی دعوت کا اہتمام کرتی ہے، ان کے لیے خاص پکوان پکوا کر لاتی ہے، کہیں دکھائی دے جائے تو احترام کرتی ہے۔ اس نے بتایا کہ اللہ پاک اس کی کسی بات کو رد نہیں کرتے، جو التجا کروں مان لی جاتی ہے، لیکن میں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں چاہا۔ بابا جی سگدار سے یہ کتیا کا ذکر نکل آیا تھا۔ واپس وہیں پہ چلتے ہیں۔ میں اور میرے 3 ساتھی ملک کافور بندہ سرما طور کے ساتھ سگدار بابا جی کے میلے میں شرکت کے لیے روانہ ہیں۔ بقول ملک کافور یہ گاڑی پاکستانی فراری ازراہ کرم بابا جی سنگدار نے مجھ کتے کو لانے کے لیے بھیجی تھی، اور جمشید کے مطابق کہ بابا جی نے ادھر ہی آپ کو روکا ہے، میلے میں شرکت لکھی جا چکی ہے، آپ انشاءاللہ ضرور شرکت کریں گے۔ ایسا کتیاں والا، ایسی کالی شاہ سواری، ایسا کافوری توری راہبر اور ایسی سرپڑی شب تار ہمراہ غفار ستار اور ابرار، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سفر اور خاموشی اگر ساتھ ساتھ ہوں تو تھکن، الجھن اور بیکار سی محسوس ہوتی ہے۔ لگتا ہے راستوں اور فاصلوں کا اشتر مسافر کو بڑی تسلی اور تدبیر سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے۔ منزل پہ مسافر کے بجائے ایک مردہ نما ڈھانچہ برآمد ہوتا ہے، جس کے ہاں نہ تو کسی خوشی کا احساس ہوتا ہے اور نہ کوئی بیتے ہوئے سفر کی کوئی سہانی یاد۔ وہ ایک پارسل کی مانند ہوتا ہے جسے پہنچنے پہ اتار پھینک دیا جاتا ہے۔ سفر تو ایک کھلی کتاب کی طرح ہے جس کا ایک ایک حرف اور لفظ آپ سے توجہ بھی چاہتا ہے اور تکلم بھی۔ سفر میں ساتھ ساتھی اگر گونگا ہو تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے ساتھ کسی بندر کو لے لیں، تاکہ کم از کم وہ اپنی غوں غوں اور منچلی حرکتوں سے آپ کو بہلائے تو رکھے۔ بندر سے یاد آیا، لنکا کے سفر میں بندر ہزار۔ ایران جانے کے بعد بذریعہ بس بلوچستان عبور کرنا میری مجبوری تھی۔ ٹرین کا ٹریک ٹوٹا ہوا تھا اور ہوائی جہاز کی سروس تہران تک تھی، جبکہ مجھے بارڈر کے قریب ایک ایرانی گاؤں میں پہنچنا تھا۔ اب 2 ہی طریقے تھے، ایک مقامی بس پہ سفر اور دوسرا کار یا ٹیکسی۔ دوسرا طریقہ اس لیے قابل عمل نہیں تھا کہ پرائیویٹ کار یا ٹیکسی ایسے طویل اور تھکا دینے والے پہاڑی سفر
اور صحرائی سفر کے لیے موزوں نہیں تھی، اور پھر غیر محفوظ بھی ایسی کہ مسافر اور گاڑی دونوں غائب ہو جائیں۔ اب صرف اور صرف مقامی بس ہی میرے سامنے حتمی راستہ تھا۔ چنانچہ میں کوئٹہ کے مقامی اڈے پہ پہنچا۔ بس میں بھارو بھرے جا رہے تھے، وہی بلوچ، مکرانی، ایرانی، افغانی، پاکستانی، زیادہ تر پھیرے باز۔ اندر جھانکا تو وہی ماحول، تنگ نشستیں، ٹھنسے ہوئے مسافر، اوپر نیچے سامان کے انبار۔ الہی، 20-24 گھنٹے کا سفر کس طرح طے ہوگا؟ میں بس سے نکل آیا کہ جو بھی ہو میں اس طرح سفر نہیں کر سکتا۔ اڈے والے نے مجھے آواز دے کر کہا، حاجی صاحب ٹکٹ لے لیں، بعد میں سیٹ نہیں ملے گی۔ میں نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا میں بیمار اور بوڑھا ہوں، ایسی چھوٹی سیٹ اور تنگ ماحول سے میرے لیے سفر کرنا دشوار ہے۔ اس لیے وہ مجھے پکڑتے ہوئے بولا، حاجی صاحب آپ آگے فرسٹ کلاس میں ٹکٹ لے لو۔ اس کے مشورے پہ میں نے فرسٹ کلاس کا جائزہ لیا۔ ڈرائیور کے پیچھے 6-7 نشستیں تھیں، قدرے کشادہ اور صاف، پینے کے پانی کا کولر بھی تھا۔ اب جو ادھر بیٹھے ہوئے مسافروں کو دیکھا تو پسینہ آ گیا۔ مسلسل نسوار کی پیک پھینک رہے، کچھ سگریٹ پی رہے تھے۔ وہ کنڈکٹر بولا، حاجی صاحب 2-4 سیٹیں ہی رہ گئی ہیں، بیٹھنا ہے تو بولو، پیچھے اور لوگ بھی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا، بیٹا ان لوگوں کو ادھر بٹھا دو، مجھے نہیں جانا۔ میں ایک مایوسی کے عالم میں وہاں سے ٹلنے ہی والا تھا کہ پاس ہی کھڑا مچھل ڈرائیور میرا حال حلیہ، کالا لباس، انگوٹھیاں، گلے کے منکے وغیرہ دیکھ کر متوجہ ہوا۔ وہ نوازے، مڑے کیا پرابلم ہے؟ کنڈکٹر بتا رہا تھا، حاجی صاحب نے تفتان جانا ہے، سیٹ پسند نہیں آیا۔ اب بھلا وہ ڈرائیور مجھ سے مخاطب ہوا، پیر صاحب سیٹ کا کیا پرابلم ہے؟ میں نے بتایا کہ بس بہت خوبصورت ہے، آپ اور یہ کنڈکٹر بھی بہت اچھے ہیں، اندر سیٹیں بھی بہت خوب ہیں، میری عمر، بیماریاں اور مزاج ہی اچھے نہیں۔ میرا یہ اوٹ پٹانگ قسم کا جواب سن کر وہ ہڑبڑا کر ہنسا۔ بڑی گمبھیر گھپیل چپڑی ہوئی مونچھوں کے نیچے سفید سفید ہموار دانتوں سے میں محظوظ ہو ہی رہا تھا کہ یہ مجھ نہیں تو کچھ نہیں قسم کا ڈرائیور، جس میں حصے مزاح بھی دکھائی دی، میرے مونڈھے پہ پولے سے ہاتھ رکھتے ہوئے التجا بھرے لہجے میں کہنے لگا، آئیے پیر صاحب آپ کو سجی بھی کھلائیں اور قہوہ بھی پلائیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ جواب دیتا، وہ مجھے کھینچتا ہوا اڈے کے دفتر میں پہنچ گیا۔ چھوٹا سا خالی دفتر، ابھی ہم صحت سے بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک خوفناک شکل اور حلیے والا ایک بندہ ایلومینیم کے چمکتے گول تھال میں دمبے کی ران، جسے سجی کہتے ہیں، 2-3 گرم خستہ روٹیاں اور قہوے کے چینک گلاس لیے پہنچ گیا۔ لیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ وہ ایک بڑا سا گوشت کا مچا میرے آگے دھرتے ہوئے بولا، مان نہ مان تو میرا مہمان، بھائی ایک تو میں کھانا کھا چکا ہوں، دوجے میں ایسے کھانے نہیں کھا سکتا، میرے دانت اور آنت دونوں کمزور ہیں، اور ہاں ابھی آپ تو مجھے بٹھا کر نکلنے والے تھے کہ بس بھر چکی ہے اور آپ یہاں۔ وہ مسکراتے اور دانت چلاتے ہوئے بولا، پیر صاحب ابھی 2 گھنٹے تک ہماری گاڑی ادھر ہی اڈے پہ ہے، وہ بس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ تقریباً ہمارے اپنے اڈے والے ہیں، ٹکٹ تو ابھی سارے 10-15 ہی دیے ہیں۔ یہ ہماری چال ہوتی ہے، بندے بٹھا کے پوں پوں کر کے گاڑی اندر باہر نکال کے یہی دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بس چلنے والے ہیں، ابھی ہم کھانا کھائے گا، چلم پیے گا، 1.5 گھنٹہ پاؤں پسار کر آرام کرے گا، پھر کہیں شام کی نماز کے بعد یہاں سے روانہ ہوگا۔ اس کی یہ حقیقت افروز باتیں سن کر میری تو سٹی گم ہو گئی۔ الہی، ادھر بھی کھانے کے دانت اور دکھانے کے اور۔ خدا بندہ، یہ تیرے سادہ لوگ مسافر کدھر جائیں؟ کنڈکٹری بھی عیاری ہے، ڈرائیوری بھی عیاری۔ مجھے یوں ششدر گمسم سا پا کر وہ چپ سادھ لیا، پھر شاید بات پلٹنے کی غرض سے میرے سامنے قہوے کا گلاس دھرتے ہوئے کہنے لگا، لیجئے قہوہ تو پیجئے، اس کے لیے دانتوں اور آنتوں دونوں کی ضرورت نہیں۔ پیر صاحب خفا نہیں ہونا، مجھے کچھ زیادہ بولنے کا پرابلم ہے، کوئی ایسا تعویذ دو میری زبان بندی ہو جائے۔ میں پھر خاموش رہا کہ میری پالیسی ہے اگر مقابل زیادہ کہنے بولنے کا مریض ہو تو اسے خوب قے کرنے دو، جب اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا تو خود ہی شانت پڑ جائے گا۔
میں اب کسی نہ کسی طور ادھر سے کھسکنے کا سوچ رہا تھا، اچانک مجھے سوچی، بھائی جی، آپ نے تو ادھر سے شام کو نکلنا ہے، مجھے بھی کچھ کام ہے، آپ آرام کریں، میں انشاءاللہ شام تک ادھر آ جاؤں گا۔ اٹھنے کی خاطر گھٹنے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہی للو جگدر کنڈکٹر اندر آ گیا۔ اے نوازے، تجھے کیا پرابلم ہے؟ پیر صاحب کے لیے ٹکٹ کیوں نہیں بناتا؟ ان کو سپر ڈیلکس وی وی آئی پی کلاس میں بٹھانا ہے، جلدی سے ان کا ٹکٹ بناؤ۔ میں اس طرح پھنستے دیکھ کر پوچھ لیا، بھائی صاحب یہ سپر ڈیلکس وی وی آئی پی کلاس؟ پیر صاحب یہ 3 سیٹیں میری بائیں طرف ہوتی ہیں، آرام دہ، کھلی کھلی، دباؤ نہ دھچکا، سامنے ہر منظر صاف، راستے میں جگہ جگہ کسٹم پولیس رینجرز اور چیکنگ والے بھی آگے والی وی آئی پی سواریوں کو پوچھتے تک نہیں بلکہ الٹا سلوٹ کر کے چائے پانی کا پوچھتے ہیں۔ اب کنڈکٹر کی باری تھی، مگر استاد ادھر 2 سیٹیں بک ہو چکی ہیں، ایک تو تفتان امیگریشن والا افسر رند صاحب ہیں، دوسری سواری سردار صاحب حبیب بینک والے ہیں، تیسری سیٹ گیئر بکس کے ساتھ خالی ہے، حاجی صاحب کو دے دیتے ہیں۔ میرا تو کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا، ڈرائیور کے ساتھ آگے 3 سیٹیں اور میری سیٹ گیئر بکس کے ساتھ۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بھائی جی، سفر میں مجھے الٹی کا احتمال بھی رہتا ہے، آپ یقین کریں کہ مجھے تفتان جانا ہی نہیں، میں تو ویسے ہی ذرا ادھر معلومات کے لیے آیا تھا۔ اب میں نے توون کرہن اٹھ کر جانا چاہا،